السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا يؤمنون۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر قرآن کے ان دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کے 96 آیات پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے اس میں کوشش کی کہ مختصراً ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے رکھ دیں، جہاں کچھ عوامی اعتبار سے ذہن میں سوال آ سکتا ہے اس کا خلاصہ کر دیں۔ اللہ کے نام سے آج میں آپ کے سامنے 97، 98، 99، 100 ان 4 آیات کی تلاوت کی ہیں، اور اس میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ خطاب کا رخ یہودیوں سے تھا اور ان کی مکاریوں سے تھا، تو جہاں ان کے لیے یہ باتیں کہی گئی کہ تم ہی دنیا میں زندگی گزارنے کے حد درجہ حریص ہو، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی ایک درجہ تم آگے بڑھ کر ہو، اور تمہارا یہ دعویٰ کہ آخرت صرف ہمارے لیے ہے، جو یہودی بنتا ہے اسے ہی جنت ہے، باقی کسی کے لیے جنت نہیں ہے، تو اس کی تردید کی گئی کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ۔ ہرگز نہیں کرو گے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ جو کچھ تم نے اپنی سیاہ کرتوت آگے بھیجے ہیں وہ تم کو معلوم ہے، اس واسطے تم کبھی نہیں کر سکو گے، موت کی آرزو کبھی نہیں کرو گے۔
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ خبر بھی دی ان کے متعلق کہ یہی وہ بدبخت ہیں جو مشرکین سے بھی زیادہ جینے کی تمنا رکھتے ہیں دنیا میں۔ ایک ایک آدمی ان میں کا 100 سال جینا چاہتا ہے، لیکن اس زندگی میں اگر وہ 100 سال پا بھی لیں، ہزار سال جینا چاہتا ہے، 1000 سنہ، اور یہ 1000 سال کی زندگی پا بھی لیں، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو کوئی بھی جبرائیل کا دشمن ہے، جو کہ کون جبرائیل ہیں وہ، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جنہوں نے آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے اذن سے اس قرآن کو نازل کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کر رہی ہے تمہارے ہاتھوں کے سامنے جو ہے، یعنی تورات کو یہاں پر لما بین یدیہ سے تعبیر کیا گیا، مصدقا تصدیق کرتی ہوئی، تمہاری جو کتاب ہے اس کی تکذیب نہیں کر رہی ہے کتاب، بلکہ تصدیق کر رہی ہے۔ ہاں تم نے جو کیا ہے تحریف کر دی، وہ دراصل بتا رہی ہے کہ یہاں تحریف ہوا ہے، اصل مضامین جو تھے اس کی تصدیق کر رہی ہے، اور وہ ہدن، اور وہ ہدایت والی ہے، وہ بشریٰ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے اس میں بشارتیں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر سب سے اہم ترین چیز جو اس آیت میں فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو، ہاں اس نے تو اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کیا ہے اس قرآن کو، جو کہ تمہارے سامنے یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت والی ہے۔ تو اس آیت کا سبب نزول دیکھنا چاہیے کہ اچانک یہ مضمون کیوں آیا، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، لیکن یہ چاروں آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اچھا اگر تم جبرائیل سے دشمنی کرتے ہو تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان بھی سنو، من کان عدوا للہ، جو کوئی شخص اللہ کا دشمن اور اس کے ملائکہ کا دشمن، و ملائکتہ و رسلہ، رسولوں کا دشمن، و جبریل و میکال، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، کہ یہ تمام ایک ہی سلسلے کے ہیں، کسی ایک کا انکار گویا کہ کیا ہے، سب کا انکار ہے، اسی لیے فرمایا کہ عدو للہ، اللہ کا دشمن، ملائکہ کا دشمن، اس کے رسولوں کا دشمن، جبرائیل و میکائیل کا دشمن، تو ایسے کافروں کا اللہ تبارک و تعالی دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے آپ کی طرف کھلی ہوئی آیات نازل کر دی ہے، بینات، جو کہ کیا ہے اس کے اندر تھوڑی سی بھی کجی نہیں ہے، سمجھنے میں کوتاہی یا سمجھنے میں تمہارے اندر کوئی کجی یا سمجھنے میں کہ تمہارے لیے کوئی تنگی اس میں نہیں ہے، بالکل واضح آیات ہیں، آیات بینات۔ اور اس سے کفر کون کرتے ہیں؟ وما یکفر بہا الا الفاسقون، سوائے گنہگاروں کے، فاسق لوگوں کے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتے۔ اور انہی کے تعلق سے خاص طور پر فرمایا اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، جب کبھی بھی انہوں نے عہد کیا، کوئی بھی عہد، لیکن ان میں کا ایک فریق، ایک گروہ اس کو اٹھا کے پھینک دیا، توڑ دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، ان یہودیوں میں اکثر لوگ تو کیا ہیں؟ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ 4 آیتوں کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب سب سے پہلی آیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک،
یہ بدبخت جبرائیل کے کیوں دشمن ہوئے اور یہ آیت کیوں اتری کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں پائی، اور وہ آیات اور وہ بشارتیں جو کھل کے واضح طور پر ان کے پاس تھی، اور ٹیسٹنگ کے لیے ان بدبختوں نے کیا کیا حربے استعمال کرے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان تمام کے حل بتا دیے۔ کسی میں ایک ایسی چیز نہیں پائے جس سے یہ کہہ سکیں کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جو تورات میں ہمارے لیے نشانیوں میں آیا ہے۔ تو اب انہوں نے نیا شوشہ، نئی بات نکالی، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ سوال کیا کہ آپ کو وحی کون لاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ تو انہوں نے جھٹ سے کہا وہ تو جنگ و جدال کا فرشتہ ہے اور ہمارا دشمن ہے، اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جو بارش اور رحمت لاتا ہے تو ہم آپ کی اتباع کرتے۔ اب اصل میں کیا ہے، نہ میکائیل کی اتباع کا دعویٰ تھا یہاں پر، نہ کہ اصل میں جبرائیل کا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انکار کرتے، اصل مدعا یہ تھا۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام ہی ہر نبی کے پاس وحی لاتے تھے، اسی لیے ان کا نام ایک روح الامین تھا۔ روح الامین کا مطلب یہاں پر روح سے مراد ہماری روح نہیں، روح سے مراد وحی ہے، جیسا کہ اس کا اشارہ سورہ اسراء میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا امر ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں پر روح سے مراد اصل میں کیا نہیں ہے، ہماری روح کے متعلق سوال نہیں ہوا، وحی کے متعلق سوال ہوا، اور رب نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے اپنے فرشتے کے ذریعے۔ اسی واسطے حضرت جبرائیل کا ایک نام کیا ہے؟ روح الامین ہے۔ نزل بہ الروح الامین، ہم نے روح الامین کے ذریعے اس قرآن کو اتارا۔ تو خواہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا اس سے پہلے کے انبیاء کرام ہوں، یا جن کو یہ لوگ مانتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، ان سب پر وحی لانے والی شخصیت جو فرشتوں میں تھی وہ حضرت جبرائیل ہی تھے۔ یہ دراصل خامخواہ یہ پوچھ کر ایک نیا شوشہ جو چھوڑ رہے ہیں کہ ہم تو کیا ہیں، جبرائیل ہمارا دشمن ہے، اصل میکائیل لاتے تو ہم دراصل کیا کرتے، آپ کی بات مان لیتے۔ یہ دل کا ان کے اندر کا لاوا ہے جو پک رہا ہے کہ یہ بدبخت اصل میں ماننا ہی نہیں چاہتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا کہ جبرائیل ہو، میکائیل ہو، یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کرنے والی شخصیت رسول ہوں یا ملائکہ ہوں، یہ سب ایک ہی چین ہے، ایک ہی کیا ہے، سلسلہ ہے، اس میں سے پورے کے پورے غیب میں ہیں۔ ان میں کسی کا انکار دراصل اللہ ہی کا انکار ہے، رسول کا انکار اللہ کا انکار ہے، فرشتوں کا انکار اللہ کا انکار ہے، جبرائیل کا انکار تمام فرشتوں کا انکار ہے، میکائیل کا انکار بھی تمام فرشتوں کا۔ ایک کو ماننا ایک کو نہیں ماننا دراصل کیا ہے، سب کو نہیں ماننے کے برابر ہے، کہ ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے، صاف کہہ دیا گیا۔ اور اس میں صاف طور پر فرمایا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ فرمایا کہ یہ دراصل جو نازل کرتا ہے آپ کے قلب پر یہ فرشتہ اپنی منمانی کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے، یہ اس کی اپنی منمانی نہیں ہے، یہ ایسے امانت دار فرشتہ ہے کہ مطاع ثم امین، آسمانوں میں جس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور یہ ایسے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، جیسے حکم دیا، جس پر حکم دیا اسی پر اتارتے ہیں۔ جیسا کہ ان بدبختوں نے بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ فرشتہ دراصل دشمن اس واسطے ہے کہ یہ جنگ و جدال کا ہے۔ ارے بدبخت، جنگ و جدال ہے یا جو کوئی بھی وحی ہے وہ وحی لے کے اترتے ہیں جو رب نے دیا ہے۔ اب اس میں ایک تعجب خیز بات یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر، امت کے اندر جو فرق ہوئے، اس میں جو سب سے بڑا ضال اور مضل فرقہ جو ہوا شیعہ، ان میں کا ایک فرقہ بھی جبرائیل کو نہیں مانتا ہے، بلکہ ان پر اتنی بڑی تہمت لگاتا ہے کہ اصل میں اللہ نے جبرائیل کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت علی پر قرآن اتارنے کے لیے بھیجا، لیکن جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا۔ اللہ کو معلوم تھا اس طرح کے گمراہ فرقے پیدا ہوں گے، اس طرح کے بغض صحابہ والے اور اس طرح کے غلط اعتقادات والے، امت کو گمراہ کرنے والے انسان نما شیطان پیدا ہوں گے۔ اس واسطے ہی یہ لفظ قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ جبرائیل جو کرتے ہیں بدبختوں یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے کیا حضرت علی سے کو کہا اور یہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوا۔ دیکھیے یہودی بھی اصل میں جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہیں، اور اس امت کے یہودی یہ بدبخت یہ بھی جبرائیل سے مشابہت، دیکھیے کہیں نہ کہیں تو کیا ہے مشابہت نکل آتی ہے نا جی۔ یہ واقعتاً کیا ہے، شیعوں کے اندر ایک گروہ ہے جو یہ مانتا ہے، اور اس کے لیے ایک فلسفہ بھی گھڑا کہ جب بھیجا گیا کہ روح کے اعتبار سے دونوں کی روحیں بالکل سملر تھی، اور جبرائیل کو شبہ ہو گیا، حضرت علی پر اتارنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول پر اتار دیا، نعوذ باللہ۔ گویا کہ اللہ کے رسول کی نبوت پر نشانی، اللہ کے رسول کی نبوت پر حرف گیری کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد مسلمان بھی نہیں رہتا، کافروں سے بھی بدتر ہے یہ عقیدہ رکھنے والا۔ اب اسی لیے فرمایا اگلی آیت میں کہ یہ تو بِإِذْنِ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے نازل کر رہے تھے، اور یہ دراصل تمہاری اپنی کتاب جو ہے تورات، اس کی تصدیق کرتی ہوئی آئی تھی، جس کے اندر اللہ نے ہدایت بھی رکھی تھی اور وہ مومنین کے لیے اس میں بشارتیں بھی رکھی تھی۔ اس کتاب کو بھی تم نے نہیں مانا، اس کتاب کے مطابق پیشن گوئیاں جو آئی تھی، اس رسول کو بھی تم نے نہیں مانا، اور الگ طریقے سے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، تو اللہ کہتا ہے ایسے کافروں کا اللہ خود دشمن ہے۔ جس نے جبرائیل کو نہیں مانا اور میکائیل کو ماننے کا دعویٰ کیا، بدبختو یہ دونوں ایک ہی سلسلے کے ہیں۔ اگر تم نے کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا تو گویا کہ سب کو نہیں مانا۔ اسی لیے فرمایا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہو، ملائکہ کا ہو، رسولوں کا ہو، جبرائیل و میکائیل کا ہو، ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ اور یہ من دراصل کیا ہے، شرطیہ ہے یہاں پر، اور جواب شرط فإن اللہ عدو للکافرین، کہ اگر واقعتاً اس میں سے کسی ایک کا تم انکار کرتے ہو تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے، اس کا جواب جو ہے تمہارے لیے کہ وہ کافر ہے، اور ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ تو یاد رکھو جو دشمنی جبرائیل سے کرتے ہیں ان کے لیے وعید اور مذمت ہے، اور یہ اعلان ہے کہ بعض کی عداوت اللہ کی عداوت کا تقاضا کرتی ہے، اور بندے کا اللہ سے عداوت رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی اطاعت سے اجتناب اور اس کے اولیاء سے دشمنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے لیے دشمنی رکھنا ہے۔ اللہ کے دوستوں کو دشمن بنانا، اللہ کے فرشتوں کو نہیں ماننا، اللہ کے رسولوں کو نہیں ماننا، دراصل یہ اللہ کو نہیں ماننے کے برابر ہے۔ اور اس عداوت کا اثر کیا ہوگا؟
اللہ پر، رسولوں پر، ملائکہ پر، جبرائیل پر، میکائیل پر، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار، تمام کا انکار آئے گا۔ اور خاص طور پر ملائکتی میں جبرائیل اور میکائیل آ گئے، لیکن اللہ نے خصوصیت کے ساتھ پھر حضرت جبرائیل کا اور حضرت میکائیل کا نام لیا، اگرچہ ملائکہ کے اندر یہ شامل تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ بات انہی کی چل رہی تھی نا، تو خاص طور پر ان دونوں کا نام لے کے فرمایا کہ یہ دونوں کے لیے تم کہتے ہو کہ ایک کو مانتے ہیں ایک کو نہیں مانتے۔ ارے بدبختو، ایک کو مانتے ایک کو نہیں مانتے تو تم نے اللہ کو بھی نہیں مانا، رسول کو بھی نہیں مانا۔ اس کی بہت سی مثالیں قرآن کے اندر آتی ہیں۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں، دیکھیے سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی جنت کی صفات بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ فاکہہ اصل میں پھلوں کو کہتے ہیں، اب پھلوں کے اندر نخل بھی آ جاتا ہے، رمان بھی آ جاتا ہے۔ رمان انار کو کہتے ہیں، نخل کہتے ہیں کھجور کو، سب پھل ہیں، پھل کے اندر آ جاتا ہے یہ سب کچھ۔ لیکن اس کی خصوصیت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ ان جنتوں کے اندر پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، اور کھجور بھی ہوں گے، انار بھی ہوں گے۔ کیوں؟ خصوصیت کے اظہار کے لیے۔ بعینی اسی طرح من کان عدوا للہ وملائکتہ، تو ملائکتہ میں جبرائیل بھی آ گئے، میکائیل بھی آ گئے، لیکن خصوصیت سے ذکر کرنا مقصود تھا، اہمیت بتلانا مقصود تھا۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ نے ناموں کو لے کر بتایا کہ ان دونوں سے جو خاص دشمنی رکھتا ہے، ایسے کافروں سے اللہ دشمن ہے، شرف کے اعتبار سے علیحدہ کرتا ہے، کیونکہ ذکر خصوصی اعتبار سے انہی کا ہو رہا تھا، یہود نے انہی کا ذکر کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں ان کا نام لے کر بتایا کہ اگر تم اس طرح کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی تمہارا دشمن ہے۔ اور اسی طرح جبرائیل کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھ لیجئے، جبرائیل کے کئی تلفظات ہیں، جبریل، جبرائیل۔ اس کے علاوہ مفسرین بتاتے ہیں کہ 10 ایسے تلفظ ہیں جو حضرت جبرائیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جبریل بھی صحیح ہے، جبرائیل بھی صحیح ہے۔ اور اس کا معنی مفسرین بتاتے ہیں کہ ایل اصل میں عبرانی زبان میں اللہ کو کہا جاتا تھا، اور جبر اس کا مطلب ہے بندہ۔ میکائیل کا بھی یہی مطلب ہے، ایل اللہ کو کہا جاتا ہے، اور میکائیل میں اللہ کا بندہ ہی مطلوب ہے معنی کے اعتبار سے۔ جبرائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ کا معنی ہے۔ اسی سے اسرائیل بھی آیا، اسرا بندہ، ایل اللہ کا بندہ، حضرت یعقوب کا لقب، بنی اسرائیل اسی سے نکلا ہے، اولاد یعقوب۔ تو یہ جتنے نام ہم کو معلوم ہوتے ہیں جس میں ایل آتا ہے، عبرانی اعتبار سے وہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جبرائیل کا معنی بھی عبداللہ ہوا، میکائیل کا معنی بھی عبداللہ ہوا۔ اور اسی طرح جو نام آیا ہے اسرائیل، اور اسی طرح سور پھونکنے والے فرشتے اسرافیل، تو یاد رکھیے ان ناموں میں خاص طور پر احادیث سے جس کی تصدیق ہوتی ہے وہ سور پھونکنے والے فرشتے حضرت اسرافیل کی تو ہوتی ہے، لیکن جان نکالنے کے سلسلے میں اسرائیل کا لفظ صحیح کتاب و سنت، صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسرافیل کا بھی معنی یہی ہوا، اللہ کا بندہ۔ ان کے لیے قرآن اور حدیث میں جو لفظ ہمیں اتھینٹک اعتبار سے مستند طریقے سے پہنچا وہ تھا ملک الموت، اور یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے قرآن کے اندر۔
قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ تو یہ حضرت جبرائیل کے سلسلے میں چند باتیں تھیں جو میں نے تفسیر کے اعتبار سے یہاں پر بیان کر دیے، اور فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اب اتار دی ہیں، لیکن یہ بدبخت ہیں کہ سب کچھ جانتے بوجھتے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، یہ فاسق ہیں، حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں، یا اللہ کے حدود سے نکل جانے والے۔ فسق کا مطلب ہے نکل جانا، باہر ہو جانا، اللہ کے حدود سے یہ نکل جانے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور ان کے بارے میں خاص طور پر یہ بات بتائی گئی کہ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی یہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، جب بھی کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں، جب بھی کوئی بات کیا ہے وعدہ کرتے ہیں، لیکن یہ وعدہ خلافی ہی کرتے ہیں۔ ان کا ایک فریق تو ہمیشہ وعدہ توڑ دیتا ہے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اس واسطے کہ بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں کے اکثر لوگ تو کیا ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ان بدبختوں کی ضلالت اور گمراہی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی رنجیدہ ہو جاتے تھے، گویا کہ تسلی دی گئی کہ اللہ کے رسول آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدبخت ہے ہی ایسے ہی، سرشت ہی ان کی ایسی ہے، انہوں نے انبیاء کو ہمیشہ اذیتیں دی، قتل کیا، اور خود جب موسیٰ ان کے درمیان رہے ان کو بھی اذیتیں دی۔ ایسے کافروں کو آپ زیادہ طور پر اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالیے، فکر مند نہ ہوئیے، بلکہ پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بعد اللہ کا کام ہے کہ ہدایت دینا، اگر ان کے لیے ہدایت ہے تو ہدایت ملے گی، ضلالت ان کا مقدر ہو گئی ہے تو یہ ذلیل و خوار ہو کر گمراہی میں ہی پڑے رہیں گے۔ ایسے ضدی قسم کے لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں، ہم امت مسلمہ میں بھی بہت سے ہیں، لاکھ سمجھاؤ بدلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ داعیوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ جو نصیحت کرنا ہے وہ کرو، پھر اس کے بعد رنجیدہ اور افسدہ نہ ہو جاؤ، کام میں آگے بڑھتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے لیے ہدایت لکھا ہوگا وہ ہدایت ان کو مل جائے گی، آپ کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں وہ خاص طور پر وہ مضامین آ رہے ہیں جو جادو سے متعلق ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث الصحیحہ، الاحادیث النبویہ، اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کی مایہ ناز تصنیف صحیح البخاری کا دورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے مسلسل میں پیش کر رہا ہوں۔ گزشتہ کے درس میں ہم نے جو حدیث آخری پڑھی تھی وہ حدیث نمبر 38، اور اس کا متن تھا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی بھی رمضان کے روزے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں اس کو
اس طرح باب باندھا ہے کہ الدین یسر، اس باب میں یا اس بیان میں کہ دین آسان ہے، اور یہ لفظ ہم بھی بہت بولتے ہیں کہ دین آسان ہے۔ دین آسان ہے کا مطلب صحیح طور پر کیا ہے، اور اس حدیث میں دین آسان ہے جو فرمایا گیا ہے وہ کس مضمون کے تحت ہے، یہ سمجھنے کے لیے آج کی یہ حدیث بہت اہم ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ حدیث 39 نمبر کی روایت کرنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باب کی تشریح کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا ذکر کرنے کے بعد حدیث ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ۔ پھر اس کے بعد حدیث لائے ہیں جو اس طرح ہے، حدثنا عبد السلام بن مطہر قال حدثنا عمر بن علی عن معن بن محمد الغفاری عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ۔ حدیث کا ترجمہ اس بات کے بیان میں کہ دین آسان ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کو سب سے زیادہ دین پسند ہے جو سیدھا اور سچا ہے، حنیفیت السمحہ، بالکل سیدھا، آسان، سچا دین۔ وہ یقیناً دین اسلام ہی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب روایت کرتے ہیں کہ ہم سے عبد السلام بن مطہر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عمر بن علی اور معن بن محمد الغفاری خبر دیے، اور وہ سعید بن ابو سعید مخبری سے روایت کر رہے ہیں۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی، بس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دنیا و آخرت کا فائدہ حاصل ہوگا۔ صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت کے ذریعے سے مدد لو، یعنی 5 وقتہ نماز بھی مراد ہیں اور نوافل بھی مراد ہیں اس میں۔ تو اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے تحت لاتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ دین اصل میں بہت آسان ہے، یعنی سب سے اہم ترین چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ دین، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ انسان اپنی طاقت یا اپنی قوت یا اپنی صلاحیت سے اوپر ہو کر، یعنی اپنی قوت اپنی صلاحیت سے نہ کر سکے، یعنی معذور ہو جائے۔ ایسی کوئی چیز اسلام نے کیا ہے نہ آپ کے لیے دی ہے نہ فرض کی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تم پر کوئی سختی نہیں رکھی بلکہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی ملت پر رکھا جو بہت آسان ہے۔ آیات اور احادیث سے یہ بات
روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہر طرح سے دین اسلام آسان ہے، اور اس کے اصولی اور فروعی جس قدر اوامر و نواہی سب کے سب اسی حقیقت کو ملحوظ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد کے آنے والوں نے اس کو سخت بنا دیا، زمانے کے خود ساختہ ایجادات سے اسلام کو اس قدر مشکل بنا لیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہے، ورنہ تو دین بہت آسان تھا، سیدھا سادہ ہر انسان جو اس کی عقل میں سمجھ میں آنے والی بات تھی، اس توحید کو اس طرح ان لوگوں نے پامال کر دیا کہ بڑے بڑے فلسفی بھی اس کو سمجھ نہ سکیں، اور اس طرح ان لوگوں نے اس میں موشگافیاں کی کہ عوام تو سمجھنے سے رہی لیکن خواص بھی سمجھ نہیں سکے، اور اسی طرح اعمال میں ایسے بیجا تشدد والے اعمال بنائے جو کہ دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ لیکن اس میں دو طرح کے افراط و تفریط کا شکار ہوئے لوگ۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو انگریزی اور انگریزی تہذیب اور انگریز کے چال ڈھال میں اپنے آپ کی سب سے بڑی ترقی سمجھتا ہے۔ اس نے غلط طریقے سے یہ لفظ استعمال کر کے کہا کہ دین آسان ہے۔ بھائی کیا مطلب؟ شیونگ کر لو، ارے دین آسان ہے جی، داڑھی رکھ کے پریشانی میں کیوں پڑتے ہو؟ لوگ گھور کے دیکھتے، اس واسطے کیا کرنا ہے؟ شیونگ کر لو، اللہ بڑا رحیم ہے۔ بھائی کیا داڑھی نہیں رکھے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گا کیا؟ یہ دراصل دین آسان ہے، یہ لوگ بڑے کیا ہے، ملا بڑا سخت کر دیتے ہیں۔ بھائی یعنی جو فرائض اور جو ضروری چیزیں ہیں اس کو بھی ٹال دینا کہ دین آسان ہے۔ کوئی کھڑا کھاتا ہے، بھائی دیکھیے کھڑے ہو کے کھانے سے منع کیا گیا، ارے دین آسان ہے۔ بھائی بفے سسٹم کا دیکھیے رواج ہمارے اندر کس حد تک ہو گیا، اچھے لوگ دین ایمان والے بھی کیا ہے بفے سسٹم رکھ کے اپنی شادیاں کرتے ہیں، جبکہ کھڑے ہو کر کھانے کو اللہ کے رسول نے سخت ناپسند کیا، یہاں تک کہ کیا ویسے کھانے کو اپنے ہاتھ ڈال کر انگلی ڈال کر خے کرنے کے لیے کہا۔ اور اسی طرح دیکھیے لباس کے اعتبار سے بھی، بال کے اسٹائل کے اعتبار سے بھی، حیت کے اعتبار سے بھی آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس حد تک گرے ہوئے اعمال کرتے ہیں، اور ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ سب چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تو سیدھی بات دین آسان ہے۔ حالانکہ اس کا جو اصل معنی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فرائض اور وہ چیزیں جو دوسرے مذاہب سے لی گئی ہیں ان سب کو بھی اپنا لو اور فرائض کو چھوڑ دو، اور پوچھنے پر دین آسان ہے کا لیبل لگا لو۔ دین آسان ہے کا مطلب یہ ہے کہ پرانے پچھلے مذاہب والوں نے جس طرح رہبانیت اختیار کی اور جس طرح پامال کیا اپنے آپ کو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو دنیا کی بے رغبتی، شادی نہ کرنا اور اپنے آپ کو اذیت دینا، جسموں کو باندھ رکھنا رسیوں سے، زخم لگا کر خود کیڑے اوپر ڈال لینا، اس طرح کے کام کو ان لوگوں نے دراصل کیا کر دیا کہ اللہ کے قرب کے لیے یہ سب ضروری ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو عوام بھی ولی اللہ سمجھتے تھے۔ تو اس طرح کی سختی دین میں لا کر کوئی ہمارے ہاں بھی کیا ہے بڑے ہی اس کے ساتھ روایت کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ پتہ ہے کیا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑی۔ ارے بھائی یہ کمال تھوڑی ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ کوئی بندہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز پڑھی کا مطلب کیا ہے؟ بیوی سے نہیں ملے، رات سوئے نہیں، کیونکہ یہ سب کرتے تھے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا۔ تو وہ 40 ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 سال، بالکل جھوٹی روایت، اور یہ دراصل ہمارے لحاظ سے بہت بڑے ولی کی نشانی ہے۔ وہ دراصل 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز پڑھے، حالانکہ یہ چیز اللہ نے مکلف نہیں کی،
اسی طرح بعضوں نے کیا کر دیا، غلو میں آ کر لکھ دیا ایک رات میں دراصل کیا کرتے تھے، ہمارے فلاں ولی تو تھے جو ایک رات میں 100 قرآن ختم کرتے تھے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن مکمل مت کرو کہا، کم از کم اس کو مکمل کرنے کے لیے 3 دن، اس سے کم میں مت کرو کہا۔ اب کوئی ولی واقعتاً صحیح اللہ کا بندہ ہے تو وہ کیوں ایک ہی رات میں 10 قرآن ختم کرے گا؟ پہلے تو اگر صحیح ہے تو کرے گا نہیں، اور یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، اور عوام بھی کیا سمجھتی، ارے یہ بہت بڑے اللہ والے تھے جی، ان کی عبادتیں ایسی ایسی تھی۔ کوئی تو کیا ہے، فلاں فلاں بات، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، فلاں تو کیا ہے رسی سے باندھ لیتے تھے اپنے آپ کو، نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں، ایسی ہیں جو اسلام نے ان کو اتنی تکلیف دی ہی نہیں، اور اس طرح کرنے سے اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، بلکہ دین آسان ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو فرائض ہیں اس کو مستقل پکڑو، ضرور بالضرور اس کو کیا ہے پورے استحکام کے ساتھ، اور نوافل جس قدر ہو سکے ضرور کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اگر کوئی سختی کرے گا دین میں تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ خواہ مخواہ اپنے اوپر کوئی ڈال کر بوجھ، پھر اس کے بعد وہ خود عاجز آ جائے گا کہ میں نہیں کر سکتا اس کو۔ یاد رکھیے یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو جو چیز عائد ہی نہیں ہوئی اس کو سختی کے طور پر خود عائد کر لینا اور اس کے بعد پریشان ہو جانا، یہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دیکھو دین آسان ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے فرائض کے معاملے میں کوئی ایکسکیوز نہیں، لیکن نوافل میں تمہارے لیے چھوٹ ہے، اور اس چھوٹ کو اپناؤ۔ جیسا کہ ایک صحابی تھے جن کا ذکر آیا ہے کہ سخت دھوپ تھی، رمضان کا مہینہ تھا، روزے رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیوں ایسا ہوا؟ کہا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر میں کیا ہے روزہ چھوٹ دی ہے، اس کو اختیار کرتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ تو اب اس کے لیے بھی کیا ہے، یوں سمجھنا کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سفر کے لیے مریض کے لیے اجازت ہے، وہ چھوڑ دے، بقیہ ایام میں اس کو پورا کر لے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ فسددوا وقاربوا وابشروا، زندگی کیسے گزارو؟ میاں نہ روی کے ساتھ، ہاں، اور خوشگوار زندگی، لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، عزیز رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، یہ نہیں کہ کیا ہے جنگلوں میں چلے گئے، غاروں میں چلے گئے، لوگوں سے رشتہ کاٹ لیا، لوگوں کے ساتھ ملنا جھلنا چھوڑ دیا، یہ نہیں۔ میاں نہ روی اختیار کرو، آپس میں مل جل کے رہو، خوشگوار زندگی گزارو، ایک دوسرے کو بشارتیں دے کر، ہمیشہ کیا ہے ڈانٹ، ہمیشہ کیا ہے یہ کیا فلاں جنت میں جہنم میں چلا جائے گا، یہ جہنم میں، وہ جہنم میں، ایک ایک بات پہ جہنم کا فتویٰ نہیں، میاں نہ روی اختیار کرو۔ اور فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ، دیکھو مدد طلب کرو نماز سے، کیسے؟ دن میں، رات میں، دوپہر میں، شام میں، رات کے ایک حصے میں 8 رکعت تہجد، یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو 4 رکعت، یہ بھی نہیں ہو رہا ہے 2 رکعت، اس طرح نوافل اور 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں مدد طلب کرو، اس طرح کی زندگی گزارو جس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی خوش بھی رکھے گا اور آپ کو کرنے میں آسانی بھی ہوگی۔ تو ایمان اور دین کا معاملہ درمیانے پن میں ہے، وسط میں ہے۔ انتہائی اس حیثیت سے آگے بڑھ جانا، سختی ڈال لینا جو نہیں کر سکتے،
یا دوسری طرف انتہائی طور پر بے باک ہو کے حرام کاری کرنے لگنا اور صاف کہہ دینا کہ دین آسان ہے، یہ دونوں پیمانے غلط ہیں۔ فرائض کو لازم پکڑو، سنن نوافل کو لازم پکڑو، لیکن جو تمہارے حد تک ہو سکے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے 40 نمبر کی جو حدیث لائے ہیں، اس کے لیے باب باندھا ہے الصلاۃ من الایمان، اس بارے میں کہ نماز ایمان کا جز ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وقول اللہ تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، یعنی صلاتکم عند البیت، یعنی جو نمازیں تم نے ادا کی ہیں، یہاں پر ایمان سے مراد اللہ نے نماز لی ہے۔ مفسرین بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جو آیت نازل کیا سورہ بقرہ 143 میں کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، کا مطلب یہ ہے کہ وما کان اللہ لیضیع صلاتکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور کیوں یہ بات ہوئی، کس کا جواب دیا گیا؟ دراصل جب قبلے کی تبدیلی آئی تو اس وقت جب قبلہ تبدیل کیے تو یہودیوں نے، جو کہ اس طرح کے واقعات کے طاق میں رہتے تھے، انہوں نے کیا کیا، یہ سوال اٹھانا شروع کیا کہ تم نے اس سے پہلے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی وہ تو کیا ہے تب بالکل ضائع ہو گئی، اور جس پر جو صحابہ اسی پر نماز ادا کرتے ہوئے اسی قبلے کی طرف جو شہید ہو گئے یا گزر گئے، اس دنیا کو چھوڑ گئے، تو ان کی نمازیں ضائع ہو گئی۔ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی اور فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکم جو تب تھا اس وقت جو نمازیں پڑھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ ہی کا حکم تھا وہ بھی، اور یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے تبدیل ہوا۔ اسی واسطے اس آیت کو لانے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے، 40ویں حدیث کو لایا ہے۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اول ما قدم المدینة نزل على اجداده او قال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بیت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذا كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك۔ وقال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا لم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم۔ حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے زہیر نے، ہم سے زہیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا۔ ان کو حضرت برا بن عازب نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ننیال میں اترے، جو انصار میں سے تھے، یعنی بنو نجار میں۔ وہاں آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے۔
جو آپ نے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کے حکم کا انتظار کیا۔ تو جو سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی وہ نماز عصر تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی، پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد سے گزر ہوا۔ وہ مسجد تھی بنی حارثہ کی ایک مسجد، تو وہاں ہوا تو وہ لوگ جو رکوع میں تھے تو دیکھا کہ ابھی وہ پچھلے قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف ہی پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف یعنی مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو یہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر بہت ہی ناگوار گزرا۔ زہیر جو یہ راوی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا ابن عازب سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلے کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے، تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں گے۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب بات وہی آ گئی جو میں نے حدیث کے شروع کرنے کے پہلے ہی کہی تھی، یعنی یہ قبلہ جو تبدیل ہوا اس وقت کا واقعہ، اور اس آیت کو امام بخاری کیوں لائے جو سورہ بقرہ کی 143 ہے کہ اس حدیث سے دراصل ریلیٹڈ ہے، اور اس میں باپ یوں باندھا کہ الصلاۃ من الایمان، تو وہی بات ہے کہ نماز اصل کیا ہے، ایک عمل ہے، لیکن اللہ اس کو ایمان کہا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ایمان میں عمل داخل ہے، ایمان میں عمل داخل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ ایمان کہہ کے نماز مراد لی ہے، تو صاف طور پر جو مرجئہ ہیں یا جو وہ لوگ ہیں جو دراصل کیا کر رہے ہیں، ایمان کے اندر عمل کو شامل نہیں کرتے ہیں، اقرار صرف کیا ہے ایمان ہے، جو چاہے کرو کما فتویٰ دیے ہیں، ان کو تردید کرنا جو مقصود تھا، اس کتاب کا سب سے اہم ترین جو مقصد ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس واسطے ہوا کہ زہیر جو روایت کرنے والے راوی ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تب اٹھا جب بہت سے لوگ تحویل قبلہ سے پہلے وفات پا چکے تھے، اور مشرکین یہودی عیسائی ہر ایک طاق میں رہتا تھا کہ کون سی بات ہے جو پکڑ کے کیا ہے اسلام پر نکیر کی جائے یا مسلمانوں پر۔ تو ایسی حالت میں جب تک بیت اللہ کی طرف نہیں تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، یہودی اندر خوش ہوتے تھے، اس واسطے کہ کچھ بھی ہو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا قبلہ ہے، ہماری بات ہے، تو ایک نہ ایک دن ہمارے ہی پر آ جائیں گے بدبختوں کا۔ ایک دوسرا یہ تھا کہ کسی بھی طرح کیا ہے ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس ان کا اپنا کوئی قبلہ نہیں ہے۔ یہ سب باتیں وہ کرتے بھی تھے، اندر اندر خوش بھی ہوتے تھے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق، اور یہ حکم پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں صاف طور پر اعلان کیا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ مبارک جو بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور آپ کے خواہش کے مطابق آپ جو سوچ رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے قبلہ، آج اب وہ حکم دیتے ہیں کہ آپ قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں۔ اور اس وقت جب آیت نازل ہوئی تحویل قبلہ کا، وہ دراصل صحابی بیان کرتے ہیں کہ نماز عصر تھی جو سب سے پہلی نماز پڑھی، یا اسی نماز کے دوران یہ قبلے کی تحویل کا حکم آیا۔ اور اس کے بعد جب وہ صحابی اللہ کے رسول سے نماز پڑھ چکے تھے، جب گزر ہوا بنی حارثہ کی ایک مسجد سے، تو وہ دیکھ رہے تھے ابھی تک ان کو معلوم نہیں ہوا، تو انہوں نے کیا کیا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اشہد باللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے ساتھ، اللہ گواہ ہے، قد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نماز پڑھی قبلہ مکہ، مکے کی طرف قبلہ کر کے۔ تو تم بھی کیا ہے، اصل میں کیا تھا، بالکل اپوزٹ تھا، بیت المقدس اور کعبۃ اللہ، مدینے کے فضا کے اعتبار سے ماحول، تو وہ پھر کے گھوم کے آنا پڑا۔ تو انہوں نے بھی نماز ہی میں کیا کیا، اپنے آپ کو تبدیل کیا اور قبلہ رخ ہو کے مکے کی طرف نماز کو ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جیسے پہنچا ویسے ہی مان لینے کا ایک سب سے بہترین نمونہ ہے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ادا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ تحویل قبلہ کی تبدیلی دراصل اس بات کا بھی اعلان تھی کہ جس قبلے کی طرف اب یہ رخ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ قبلہ اس وقت مشرکین کے ہاتھ میں تھا، تو اسلام کیسے انہی کے ہاتھ میں رہ جانے دیتا۔ گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ اب بہت جلد کعبۃ اللہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح کر لیں گے، اور صحیح طور پر توحید کا جو گھر ہے، توحید کی جو بنیاد ہے، وہاں پر توحید کو قائم کر دیں گے۔ اور بہت جلد، یوں سمجھو کہ کیا ہے، 17 ماہ یوں نکل گئے 8 ہجری، تو 6 سال بھی نہیں گزرے تھے، کعبۃ اللہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک تو یہ بتایا ہے کہ ایمان، اللہ نے عمل کو خود کہا ہے، نماز کو ایمان کہا ہے، تو ایمان عمل کا نام بھی ہے، عمل داخل ہے ایمان کے اندر۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفثہ ونفخہ، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، السیرۃ النبویہ
اس عنوان کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو میں مسلسل پیش کرتا آ رہا ہوں۔ آخری جو درس میں نے سیرت پر دیا تھا، تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کی اور مسلمانوں کے اندر بھائی چارہ کروایا۔ ان باتوں کو میں نے پیش کیا تھا، لیکن وعدہ کیا تھا کہ یہ بھائی چارے کے جو مثبت اثرات اور جو مثالیں قائم ہوئی اس کو میں تفصیل سے بیان کروں گا، کیونکہ ایسی مثالیں قائم ہوئی اخوت رواداری کی، دنیا دیکھتی رہ گئی، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک ایسی مثالیں کوئی اور قائم نہیں کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے میں نے وہ حدیث بیان کی آپ کے سامنے، جس کا تسلسل آج میں اس درس میں جاری رکھوں گا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن الربیع ان دونوں کا بھائی چارہ کروایا، اور یہ بھائی بنانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں سب کو جمع کر کے کروایا، اور بس اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک مہاجر کو بلاتے، ایک انصار کو بلاتے، اور ساتھ میں دونوں کے ہاتھ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ آج سے تم بھائی ہو، اور یہ بھائی اس حد تک عزیز ہو جاتے۔ پھر یہ ایک قول پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول پہ اس حد تک عزیز ہو جاتے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی مدد میں سب کچھ لٹوا دیا۔ اصحاب رسول اللہ کی کئی اور واقعات، کئی اور مثالیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن یہاں پر میں خاص طور پر حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن الربیع کے سلسلے میں بیان کر رہا ہوں، جو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ اور یہ بھائی چارہ اس حد تک بھی احکامات کے لحاظ سے مضبوط تھا کہ جب تک وراثت کی آیتیں نہیں اتری تھی تب تک کے لیے تو ایک دوسرے کے وارث بھی یہ بن جاتے تھے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے جب وراثت کے احکامات کو اتارا تو وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو حضرت سعد بن الربیع عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے گئے، فرمایا کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، تو کل مال اکٹھا کیا اور کہہ دیا کہ آج سے آپ کا آدھا اور میرا آدھا۔ اور اس وقت تک ابھی حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو حضرت سعد بن الربیع نے کہا کہ میری نکاح میں 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، یا دیکھ کر تم پسند کر لو تو میں طلاق دے دیتا ہوں، پھر عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ اللہ اکبر! یہ رواداری، یہ اکرام اپنے بھائی، صرف ایک قول پر کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ آج سے تم بھائی، سگے بھائی بھی آج تک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایثار و قربانی کا ایک عجیب ترین نمونہ ہے۔ لیکن ادھر عبد الرحمن بن عوف بھی مہاجر صحابہ میں بڑے چوٹی کے صحابہ میں سے تھے، حتیٰ کہ مرتبے کے اعتبار سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی کے بعد 5ویں نمبر پر حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ عشرۃ المبشرہ کے اندر بھی ہیں۔ ان کا اخلاق دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے اہل و عیال میں، مال میں برکت دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ بازار کہاں ہے۔ تو انہی بنو قینقاع کا بازار بتلا دیا گیا، اور وہ ہر دن لکڑیاں لیتے اور جنگل سے لے آ کر صبح سویرے بازار میں بیچتے۔ اس سے جو ضرورت کی کچھ اشیاء اس وقت کے لیے ضرورت ہوتی، اس دن کے غذا کے طور پر پنیر، گھی وغیرہ لے لیتے، اور کچھ بچت ہو گیا تو وہ اگلے دن کے لیے رکھ دیتے۔ اور اس طرح دن گزرنے لگے، یہاں تک کہ جو دلہا خاص طور پر جو عطر استعمال کرتا تھا، اس زمانے کے رواج کے مطابق وہ ایک قسم کا رنگ تھا
جو نمایاں ہو کر سامنے دکھتا تھا کہ یہ رنگ، یہ خاص طور پر جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ کیا ہے دلہا کے لیے برانڈز ہوتے ہیں، ویسے وہ عطر لگایا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مہر کتنا دیا؟ بولے کہ ایک کھجور کی بیج کے اتنا ہم وزن سونا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ولیمہ کیا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، دیکھو ولیمہ کرو ایک بکری کیوں نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہاں پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہمارے آج کے نکاح کیا ہو رہے ہیں، ہمارے آج کی شادیاں کیا ہو رہی ہیں۔ یہ جہیز، لین دین، جوڑا گھوڑا، کچھ لینے کی بات نہیں، اور قریب ترین صحابی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کی دعوت دینا کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ جو ضرورت مند ہیں، جو بالکل کیا ہیں قریبی رشتہ دار ہیں، جو دو گواہ اور ساتھ میں وکیل آ گئے اور اعلان کر دیا گیا تو بس کافی ہے۔ 500 لوگ آئیں، 1000 لوگ آئیں، 1500 لوگ آئیں، اتنے لوگوں کو کھلائیں، اتنے لوگوں کو کیا ہے ان کے لیے جوڑے بنائیں، یہ تمام چیزیں خرافات ہم نے ایجاد کر لیا، ورنہ تو شریعت بہت آسان رکھی ہے نکاح کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تھوڑا سا بھی ناراضگی کا پہلو نہیں لیا کہ عبد الرحمن شادی کر لی اور مجھے نہیں بلایا، نہ، بالکل اس بات پر گویا کہ تبصرہ ہی نہیں ہوا، یعنی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد پوچھتے ہیں اور خود پوچھتے ہیں کیا تم نے یہ جو عطر لگایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دلہا بن گئے، شادی ہو گئی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول شادی کر لیا ہوں۔ نہ ادھر جھجک ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اعتراض ہے، حالانکہ سب سے قریبی صحابہ میں سے ہیں، دور کے نہیں ہیں، اور اس وقت ماحول بھی مکی زندگی کا نہیں ہے۔ ہاں جی، وہاں تو مسلمان جینے کے لیے ہی تڑپ رہے تھے، وہ کہاں شادی کو بلاتے، بلکہ مدنی زندگی کا ہے جہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا اپنا ایک اسٹیٹس قائم ہو چکا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ایک معاشرہ بنیاد بن چکی تھی۔ لیکن بالکل بھی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا، نہ عبد الرحمن بن عوف بولنے میں جھجکے، اور پوچھا تو یہ پوچھا کہ دیا کیا، لینے کا سوال ہی نہیں۔ یہی طریقہ ہے، یہی سنت ہے، یہی اصل نکاح ہے۔ پوچھا تو کیا پوچھا کہ دیا کیا؟ فرمایا کہ بینج کے وزن کے اتنا سونا، یہ نہیں کہا کہ 515 روپیے، 1 درہم 2 درہم، جو ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے، 15 کم 600، عجیب عجیب مہر رکھے، فاطمہ کا مہر 15 کم 600، کون بول دیا؟ کس تاریخ میں یہ ذکر ہے، کس سیرت کی کتاب میں یہ ذکر ہے کہ 15 کم 600 کیا ہے مہر میں دیا؟ انہوں نے تو 470 درہم دیے، جو تقریباً آج کے موقع پر 55 سے لے کر 70,000 تک کی رقم ہوتی ہے، جو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو دیا تھا۔ تو 15 کم 600 کہاں سے نکل آیا؟ یہ دھوکے بازیاں یہاں پر معاشرے میں چل سکتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں نہیں۔ تو یاد رکھیے بہت آسان طریقہ تھا، حکم دیا تو دعوت کا وہ ولیمے کا تھا، اور ولیمے میں بھی یہ نہیں مخصوص کیا گیا کہ تم کیا ہے عمدہ ہی پکا کر، کہا کہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ گوشت ہی پکانا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے، جیسے آج سواری کے اعتبار سے انسان انتہائی غریب کیوں نہ ہو ایک سائیکل تو رکھتا ہے، کار رکھنے والے کار رکھتے ہیں، گاڑیاں جمع کرنے والے شوقین کاروں میں بھی کیا ہے برانڈڈ کاریں لے آ کے اپنے گھر میں سجا لیتے ہیں۔ اس سے کم طبقہ ہے اچھے اچھے برانڈڈ کیا ہے بائکس رکھتے ہیں، بلٹس رکھتے ہیں۔ اب اس سے بھی گرا ہوا ہے، چھوٹے موٹے گاڑیاں ہی لے کے رکھ لیتے ہیں، خواہ وہ کیا ہے کھٹارا قسم کی کوئی نہ ہو، لیکن ایک گاڑی تو ہوتی ہے۔ اب اس سے بھی گئی گزری جو حالت ہے، وہ کم از کم ایک سائیکل تو رکھتا ہے۔
کچھ ضرورت کے کام کے لحاظ سے۔ یاد رکھیے اس زمانے میں کوئی بھی خواہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو ایک بکری تو رکھتا تھا اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اسی سے اپنی زندگی چلاتا تھا، اسی کے دودھ سے کیا ہے اس کے بچے پلتے تھے، اس کا گھر پلتا تھا، یا نہیں تو اسی بکری کو رکھ کر کیا ہے وہ اپنی تجارت کچھ کر لیتا تھا۔ جو بھی ہو، سب سے زیادہ غریب ترین، ورنہ تو مالدار لوگ اونٹ کے ریوڑ بھی رکھتے تھے، اونٹ کے بڑے بڑے کیا ہیں ان کے باڑے بھی ہوتے تھے، یا نہیں تو اس سے کم ہو تو جانوروں کے غلے کے بہت بڑے بڑے گودام اور جانوروں کے کیا ریوڑ ہوتے تھے۔ بکریاں کسی کسی کی 100 200 300 400 ریوڑ ہوتے تھے، ہزاروں بکریاں بھی ہوتی تھی کسی کسی کی۔ اب اس سے بھی کم تھا تو کوئی 100 رکھ لیا، اس سے بھی کم تھا تو کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بینک تو نہیں تھی، بینک بیلنس یہی تھا، اسی سے انسان کی معاشرتی طور پر عزت اور مالداری دیکھی جاتی تھی۔ تو کم سے کم انتہائی غریب کیوں نہ ہو وہ ایک بکری تو رکھتا تھا۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اشارہ کیا کہ انتہائی غریب کیوں نہ ہو لیکن ایک بکری ولیمے کے لیے ہے تو کر دو، ایک بکری رکھنے والا غریب بھی کر دے۔ لیکن یہاں نکاح کی دعوتیں کیا ہیں، کئی لاکھوں میں ہوتی ہیں، اور ولیمے کی دعوتیں بالکل مخصوص لوگوں میں، کیونکہ نکاح کا کھانا تو کیا ہے لڑکی والے کی طرف سے ہے نا جی، جو چاہے کرو منمانی۔ اب وہ تو کیا ہیں بالکل مجبور بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکم دیں گے سرکار کی طرف سے آئے گا وہ ہم مانیں گے، کیونکہ بیٹی دیے ہیں نا، بیٹی کا باپ نہ مولوی صاحب، وہیں پر وہ کیا ہے ایک مجرم بن جاتا گویا کہ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹیوں کے باپ تھے، بیٹے تو کوئی کیا جوانی کے حد کو پہنچے ہی نہیں تھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، چھوٹے بچے پیدا ہوئے یہ اور بات ہے، لیکن کوئی بھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، کوئی بھی رجال کا لفظ رجل کا لفظ جس پر اطلاق ہوتا ہے اس عمر کو پہنچا ہی نہیں۔ بیٹیوں کے باپ ہونے میں تمہیں کیا ہے عار ہے، شرم ہے، ڈوب مرنا چاہیے انسان کو۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو رحمت قرار دیا، جن کے لیے جنت کی بشارتیں دی، اس کا باپ ہونے کے اعتبار سے کیا ہے تمہیں عار ہے۔ لیکن ہمیں ہندوانہ رسم و رواج نے اس حد تک جگڑ کے رکھا، اس حد تک ہم ان کے ساتھ کھل مل گئے کہ جیسے ان کے ہاں لڑکی ہونے پر منحوس سمجھا جاتا ہے، ویسے ہی ہمارے اندر بھی بہت سے گھرانوں میں لڑکی ہونے پر منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس عورت کو تانے دیے جاتے ہیں، اور بیٹیوں کا باپ ہونا وہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ان واقعات کو خالی پڑھ کے نکل جانا نہیں ہے، ان واقعات سے عبرت لینا ہے، سدھرنا ہے، پلٹ کے آنا ہے، اپنے اندر انقلاب برپا کرنا ہے۔ تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن الربیع کی یہ جو بھائی چارگی تھی اس حد تک عمدہ تھی کہ اس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ انصار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجوروں کے باغات تقسیم کر دیں۔ یعنی جب بھائی چارہ ہوا، ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا گیا، ایک مہاجر ایک انصار، تو انصار کے ایثار و قربانی کا نمونہ دیکھو، وہ خود آ کے اپنے باغات بلکہ اپنی پراپرٹی اس وقت کی باغات وہ تھے جو ان کے پراپرٹیز تھے، لے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھائی بنا دیے ہیں اور ہماری پراپرٹی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور آپ حسب منشا ہمارے درمیان برابر تقسیم کر دیں، تاکہ آج سے جتنی پراپرٹی کا میں مالک ہوں اتنی ہی پراپرٹی کا میرا بھائی بھی مالک ہو جائے، آدھا آدھا کر کے تقسیم کر دیں۔ یا رب، سگے بھائیوں کو دینے کے لیے آج لوگ روتے ہیں، رشتہ داروں کو دینے کے لیے روتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھو ایمان کا رشتے کے اعتبار سے کس قدر مضبوط ہیں صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں،
انصار نے کہا تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے بات سنی اور مانی، یعنی بالکل تحفتاً دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں۔ تو تب انصار نے کہا مہاجرین ہمارے ساتھ کھیتوں میں محنت کریں اور پھل جب آئے گا تو ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا اعزاز و اکرام کیا اور کس قدر محبت، خلوص، ایثار، قربانی سے کام لیا، اور مہاجرین ان کی اس کرم نوازش کو کبھی نہ بھولے، کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ دینا چاہتے تھے تو مہاجرین بھی لینا نہیں چاہتے تھے، وہ غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ کوئی یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم نے سب کچھ چھوڑ کے کیا ہے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ دے دیجئے، یا دے رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں ہے، ہم بھی بہت قربانیاں کر کے کیا ہے مدینہ آئے، نہیں، بلکہ انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کی اولاد میں برکت دے، آپ کی عزت میں برکت دے، ہمیں تو صرف کیا گائیڈ کر دیجئے، ہم خود کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، اور کبھی ضرورت پڑی بھی تو معیشت کو سدھارنے کے لیے صرف اتنی ہی مدد چاہیے جتنی کی انتہائی ضرورت تھی، اس سے زیادہ نہیں لیا۔ بات تو دراصل یہ ہے، یہ بھائی چارہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کے بعد صحابہ نے جو کارنامے انجام دیے، اس سلسلے میں ایک نادر حکمت اور حکیمانہ طور پر ایسی سیاست اور مسلمانوں کو ایسا تمدن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو کسی کے حاشیے و دماغ میں بھی نہیں آ سکتا تھا، اور یہ ایک ایسا نمونہ ہے جو رہتی دنیا تک کسی اور نے کبھی انجام نہ دیا نہ دے سکتا ہے۔ اس بردرہوڈ کے بعد، اس بھائی چارے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان کرایا، جس کے ذریعے ساری پرانی جاہلیت کی کشمکش، قبائل کی ایک دوسرے سے دشمنی، ان سب کی بنیاد ڈھا دی۔ وہ یہ کہ دور جاہلیت کی رسم اور رواج کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگریمنٹ کروائی۔ یہ اگریمنٹ کیا تھی؟ اس کے اندر بہت سے ضروری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے عہد و پیمان کیا، جو ہو بہو اس طرح تھی۔ یہ تحریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریشی، یثربی یعنی مدینے والے، اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان۔ یہ سب اپنے ماسوا انسانوں سے ایک الگ امت ہیں۔ یہ ہمارے جو بھائی مدینہ اور مکے کے جمع ہو گئے ہیں، تمام صحابہ کو جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس اگریمنٹ کے ساتھ انہیں منسلک کیا، جس کا پہلا لفظ یہ تھا کہ یہ ہم یعنی اب جو جمع ہو چکے مہاجرین اور انصار تمام انسانوں سے الگ ایک امت ہیں، ایک بامقصد گروہ ہیں۔ مہاجرین قریش اپنے سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنے سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت ادا کریں گے، اور ان کا ہرگز کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہوگا، اور ہر گروہ معروف طریقے پر اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا۔ نمبر 2 اصول تھا، یعنی دیت کا مطلب ہے خون بہا۔ کوئی کسی کو مار دیا، اس کے بدلے میں اسے خون بہا ادا کرنا پڑتا ہے، یا تو قصاص میں قتل ہونا پڑتا ہے، اور قصاص نہ ہو تو خون بہا۔ تو سب سے پہلے جانوں کی حفاظت کے لیے یہ اصول لایا گیا کہ جو سابقہ حالت میں جیسے خون بہا ادا کرتے تھے ویسے ہی انصار اور مہاجرین بھی ادا کریں گے، اور ہر معروف نیکی کے کام میں
اہل ایمان انصاف کے ساتھ رہیں گے اور قیدی کے فدیہ چھڑانے میں، قیدی کا خون بہا ادا کر کے فدیہ لینے میں پورے کے پورے تعاون کریں گے۔ نمبر 3 پوائنٹ کیا تھا؟ اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس، کسی بھی کمزور کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا اور نوازش سے محروم نہ رکھیں گے۔ کوئی بھی ضرورت پڑ گئی اس معاملے میں، کیونکہ رقم زیادہ ہوتی ہے، سب اہل ایمان مل کر اس معاملے میں ان کی مدد کریں گے پیسے کے معاملے میں۔ اور سارے راست باز مومنین 4واں نمبر اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم، گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جویا ہوگا، یعنی جو ابتدا کیا ہوگا، جو کر رہا ہوگا، اس کے خلاف ہم ایک جماعت بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ نمبر 5 ہے کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو، کسی کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، حق کا ساتھ دیں گے، انصاف کا ساتھ دیں گے۔ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا یا رب۔ اور اسی طرح اہل ذمہ یعنی عہد کے مطابق آنے والے، یہ ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ ایک مسلمان بھی کہہ دے کہ میں تیری حفاظت کرتا ہوں تو اس کی بات کی لاج رکھی جائے گی، تمام مدینے والے اس کی حفاظت کریں گے۔ اور جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں، مسلمان بن جائیں، ان کی مدد کی جائے گی اور دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، یعنی ان کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، تو ہم بھی ان پر ظلم نہیں کریں گے، نہ ان کے خلاف تعاون کریں گے۔ نمبر 9 مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری عدل کی بنیاد پر عہد و پیمان کا لحاظ کریں گے۔ مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے، جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا، اللہ کے راستے میں جو کوئی بھی بہائے گا اس معاملے میں سب یکساں ہوں گے۔ نمبر 11 کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا، نہ کوئی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ نمبر 12 جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا، اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت میں کہ مقتول راضی ہو جائے اور دیت لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور نمبر 13 کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، یعنی جو بھی ظلم و زیادتی کرے گا۔ اور کسی مومن کے لیے نمبر 14 حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی یا فسادی کی مدد کرے اور اسے پناہ دے، اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا، اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس کا فرض اور نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ نمبر 15 تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا، اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا، وہاں سے جو فیصلہ ہوگا اس کو ہم سب مان لیں گے، تمام معاملات کا حل۔ اب خالی نبی کی حیثیت سے نہیں، ریاست کے بادشاہ کی حیثیت سے بھی تمام تر اختیارات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے، اور اس پر سب مسلمان متفق ہو گئے۔ اب اس کے بعد اس معاشرے کے اندر جس طرح یہ چیزیں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کے رہنے کا بندوبست کر دیا بھائی چارے کے اعتبار سے، اور ان اصولوں کے اعتبار سے ایک مضبوط ترین معاشرہ بن گیا، ایک مضبوط ترین جماعت ایسی جو اس کا ایک ہی قائد ہے اور اس کا اصول کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہے، اور اپنے ہر معاملے کو خواہ وہ اپنے خاندان کا ہو، اپنے گھر کا ہو، اپنے کمرے کا ہو، اپنے باہر کا ہو، رشتہ داری کا ہو، خلوت کا ہو، جلوت کا ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، وہاں سے جو فیصلہ ہوگا اس کو بلا چوں و چرا مان لیا جائے گا۔
برائی کے خلاف سب اکٹھے ہو جائیں گے، اچھائی کے فیور اور تعاون میں بھی سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، اگر کوئی کرے گا تو اس کے خلاف سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ 13 سال کی ایمانی محنت کے بعد اب یہ مدینے کا معاشرہ علی الاعلان امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ، قوت کے استعمال کے ساتھ قائم ہو رہا ہے، جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ صدیاں صرف کیا ہے، بولتے رہو، کوئی مانے نہ مانے، لیکن ہمارے پاس منوانے کی قوت ہی نہیں ہے، اس کے لیے کام ہی نہیں ہوا۔ بغیر قوت کے پھر ریاست کیسے قائم ہوگی؟ بغیر قوت کے کیسے اسلام پھر نافذ ہوگا؟ ہم نے اس طرح کی جماعت بنائی ہی نہیں، نہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی احکامات پر ہم چلے، نہ کبھی غور کیے۔ مدینے میں کیسی ریاست بنی، مدینے میں کیا اصول آئے، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی کر سکتے ہیں، مسلم محلوں کے اندر بھی کر سکتے ہیں، جماعت کے ذمہ دار لوگ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح ایک صالح معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ لیکن ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، پہلے حتیٰ کہ کرنا تو بہت دور کی بات، سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو پھر کیسے ہمارے اندر انقلاب آئے گا؟ مسلمانوں، یہ سیرت کے واقعات تبرکاً پڑھ لینے کے لیے ہیں یا واہ واہ کرتے میلاد النبی کے نعرے لگانے کے لیے؟ اسی واسطے ہم اس بدعات و خرافات میں پڑے کہ ہم اصل کام چھوڑ دیے، ورنہ ہم ان کاموں پر اپنا تن من دھن لگاتے تو ہمارے پاس اختلاف کرنے کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ ہم اچھے کاموں میں لگاتے، سوسائٹی کے بہتری کے لیے لگاتے، غریب کون ہیں ان کو اٹھانے میں لگاتے، بیت المال قائم کرتے، زکوٰۃ کا سسٹم قائم کرتے۔ تو یاد رکھیے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج جس طرح ہم مار کھا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی تاریخ ہی کچھ اور ہوتی۔ لیکن کون ہے بات ماننے والا، کون ہے سننے والا؟ سننے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سنیں، عمل کریں، جڑیں، ہماری اس دعوت کو عام کریں، اور ہمارے سے جڑ کر اس طرح کا ایک پلیٹ فارم تیار کرنے میں ہمیں مدد دیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفثہ ونفخہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ اس عنوان کے تحت MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے اور آج امت مسلمہ میں کس حیثیت سے عقیدے کا بگاڑ ہوا اور اس کے اہم اسباب کیا ہیں، اس وضاحت کے ضمن میں آپ لوگوں کے سامنے خاص طور پر ان صوفیوں کا عقیدہ اور وحدت الوجود کا عقیدہ، وحدت الشہود کا عقیدہ، جو کہ امت کے اندر سرطان کی طرح، ہیضے کی طرح داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے عقائد کے اندر بہت بڑا بگاڑ ہو چکا ہے۔ اس کو میں تفصیل سے سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ آج اس درس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت، جو کہ گزشتہ کے میرے درس میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ دین طریقت کے نام پر، یہ وحدت الوجود کے نام پر کہ تمام جو موجود چیزیں ہیں جو دکھ رہا ہے وہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے، اس سے بڑا شرک کائنات میں کوئی نہیں ہوا۔ اگر اسی پر کوئی مرتا ہے تو وہ دائمی جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کی وضاحت میں نے انہی کے اپنے اقوال سے آپ کے سامنے دی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اس طرح شریعت کے احکامات کو روحانی طور پر ہم جو سمجھتے ہیں طریقت کے نام سے، جس طرح شریعت سے کھلواڑ کیا بدبخت صوفیہ اور وہ لوگ جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے، اور اس کے مضر اثرات، اس کے منفی اثرات امت مسلمہ پر کیا ہوئے، یہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہم آگے اس کے تفصیلات سنیں گے۔ سب سے اہم ترین جو معاشرے پر اس کا برا اثر پڑا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے یا برگزیدہ بندے، انہوں نے اس غلط روش کو اپنایا اور انہوں نے یہ تأثر دیا کہ اس عقیدے کے حامل لوگ صحیح ہیں، تو اس غلط روش کی بنا پر معاشرتی ذمہ داریاں اور دوسرے انسانی تعلقات اور حقوق، تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست، اجتماعیت کی جڑیں بالکل بھی اندر سے کمزور ہو گئی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کے جو کارندے یا حکومت کا زمام اختیار عیار لوگوں، خدا ناترس لوگوں، مذہب سے بیزار لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گیا، اور اچھے لوگ حکومت سے کٹ کے رہنا، غاروں میں رہنا، جنگلوں میں رہنا، اس طرح کا فساد مچایا، تو زمین کے اندر فساد بہت بھر گیا، اور لوگ دنیا اور آخرت، دنیا اور دین کو بالکل بھی دو الگ چیزیں سمجھنے لگے، جس کی وجہ سے برے بادشاہ، برے حکمران، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا برائی کا دروازہ کھل گیا۔ اور یہ راہبوں کی اس روش کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام نے یہ سمجھ لیا دین اور دنیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دیندار ہوتے ہوئے کوئی دنیا کے کاموں میں توجہ نہیں دے سکتا، یا دنیا دار کوئی شخص اللہ کا برگزیدہ، اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ تو یہ دونوں الگ الگ ہیں۔
جس کی وجہ سے شریعت الہیہ کے اندر وہ لوگ اپنی منمانی کرنے لگے جو کہ معاشرے کے بدکار ترین لوگ ہوا کرتے تھے۔ تیسرا سب سے بڑا فساد یہ ہوا کہ عبادت، عاجزی، تذلل، زہد، تقوی، یہ تمام پاکیزہ صفات دراصل ان لوگوں کے لیے قرار دیے گئے جنہوں نے اس قدر غلو کیا کہ خود اپنے آپ سے غاروں اور جنگلوں کی راہ لی اور اپنی ترقی یا انسانیت کی ترقی میں کوئی حصہ نہ لیا، بلکہ ترک انسانیت ہی کو مذہب کا سب سے اہم ترین کام سمجھ لیا گیا، اور لوگ اس حد تک بے حیا ہو گئے کہ ہر چیز میں آگے بڑھ کر اپنی منمانیاں کرنے لگے، اور امت کا صحیح ترین جو طبقہ تھا جس کو یہ کام سنبھالنا تھا وہ جنگلوں کی راہ اور غاروں کی راہ لینے لگا۔ چوتھا اثر معاشرے میں باقی جو لوگ تھے جو صحیح دیندار تھے یا اگر ان کے اندر کچھ دینداری باقی تھی یا مذہب سے لگاؤ تھا، انہوں نے بھی راہبوں، پیروں، فقیروں کے آستانوں کا رخ کر لیا، اسی کو دین سمجھ لیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مساجد آہستہ آہستہ ویران ہونے لگی اور خانقاہیں، مزاریں اور آستانوں کی رونق بڑھنے لگی۔ اب ذرا آئیے کہ اصل اس طرح کی رہبانیت یا اس طرح کا ترک تعلق، اس طرح کا ترک دنیا کیا اسلام کی بنیادی چیزوں میں شامل ہے یا اسلام کا مزاج بھی ہے؟ تو ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہرگز بھی یہ دراصل کیا ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بخاری کی کتاب الصوم کے اندر ہم کو یہ حدیث بڑے واضح طور پر مل جائے گی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو کے سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص اس وقت کے بہت زاہد اور عابد نوجوان تھے وہ بھی، اور ان کی نمازوں کے بارے میں آیا ہے کہ پوری رات نمازیں پڑھتے تھے اور ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ تو انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی کہ میں لگاتار روزے رکھتا ہوں اور نمازیں پڑھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ مجھے بلایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ تو روزے رکھتا ہے ہمیشہ، ہر روز کے روزے، اور نمازیں پڑھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو روزہ رکھو اور ترک بھی کرو، افطار بھی کر لیا کرو، اور رات میں سو بھی، نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ پھر آپ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، دیکھو تمہارے آنکھوں پر تمہارا حق ہے، تمہاری جان پر بھی تمہارا حق ہے، تمہاری بیوی کا، تمہارے بچوں کا تم پر حق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ لگاتار ہی روزے رکھنا ہے، تو آخری حد تمہاری یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، لگاتار نہیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بلا کر تاکید کی کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اور اسی طرح بخاری کے کئی طرح سے مذکور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ تیرے بدن اور تیرے مہمانوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو دائمی روزہ رکھنے سے منع ہی کر دیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھ میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو،
تو اللہ تبارک و تعالی 10 گنا اجر دیتا ہے، تو یہ تمہارے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا حضرت داؤد کی طرح رکھ لیا کرو، جو ایک دن رکھتے تھے اور دوسرے دن افطار کرتے تھے، اور آخری میں فرمایا جو دائمی روزہ رکھتا ہے اس کا کوئی روزہ ہی نہیں ہے، اگر وہ ہمیشہ روز روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بخاری کے اندر کتاب النکاح کے اندر یہ روایت بھی آئی ہے کہ انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا کہ 3 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے گھر آئے، اور وہ 3 آدمی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عثمان بن مضعون تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے متعلق پوچھتے تھے، جب انہیں بتلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود سب گناہ معاف ہونے کے اتنی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں کیا ہے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس میں ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر نمازیں پڑھوں گا، کبھی نہ سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہ افطار کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا، کبھی شادی نہ کروں گا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور یہ واقعہ انہیں بتایا گیا، تو ایسی ایسی باتیں ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک طرح کی ڈانٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ دیکھو میں اللہ سے تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور اسی طرح میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو کوئی میری زندگی کی سنت سے روگردانی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مجرد زندگی گزارنا، معاشرتی زندگی سے گریز کرنا، یکسائی کے نام پر، یکسوئی کے نام پر عبادت کے لیے الگ سے جنگلوں کی راہ لینا، بدن کو فاقوں سے مار کر تزکیہ نفس کرنا، عبادت کا کیسی ہی افضل کیوں نہ ہو اس میں سنت نبوی سے آگے بڑھنا، یہ تمام باتیں شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں۔ اگر صرف یہی چیزیں رہبانیت سے نکال دی جائیں تو رہبانیت کی عمارت از خود زمین بوس ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی آخری حد سے ہمیں مطلع فرمایا۔ اب جو شخص زہد، تقوی، عبادت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، وہ ضرور بالضرور بدعت و گمراہی اور کفر ہی میں جا کے ڈوبے گا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بدعت ہمیشہ سے، بہت ہی اہم بات ہے، سن لیجئے، بدعت ہمیشہ سے نیک ارادوں اور ثواب کی نیت سے ہی شروع ہوتی ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالی نے بھی تائید کی ہے سورہ حدید میں رہبانیت سے متعلق عیسائیوں کے سلسلے میں کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، انہوں نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کی جو ہم نے ان پر نہیں فرض کیا تھا، لیکن عبادت کی یہ نیت جو انہوں نے کی یہ دراصل اخلاص پر اچھی نیت تھی، اللہ نے ہی گواہی دی ہے۔ بدعت ایجاد کی، لیکن بدعت کا مقصد کیا تھا؟ نیت اچھی تھی لیکن قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے اچھی نیت یہ فقط ہونے سے عمل قبول نہیں ہوتا، عمل کتاب و سنت سے بھی ہونا چاہیے تبھی قبول ہوگا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ کیا بھائی میں اتنے ٹھنڈ میں اتنی دور سے آ کے صرف مسجد میں 2 رکعت نماز فجر پڑھوں، میں تو پورے اخلاص کے ساتھ نماز فجر کو 4 رکعت ادا کروں گا، تو قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ پورے اخلاص سے، نیت اس کی اچھی ہے
2 قیام زائد کیا ہے، 2 رکوع زائد کیا ہے، 4 سجدے زائد کیا ہے، قبول نہیں۔ کیوں؟ طریقہ رسول نہیں، 2 ہی رکعت پڑھ سکتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ بدعات جو شروع ہوئی ہیں وہ بدعات کیسے شروع ہوئی؟ ہمیشہ سے نیک نیتی سے شروع ہوئی۔ ہر نیک نیتی کے ساتھ کرنے والا عمل قبول نہیں ہے جب تک کہ شریعت کی مہر نہ اس پر لگی ہو۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہی حال ان بدعتیوں کا، ان صوفیوں کا، ان ترک دنیا کر کے رہبانیت اختیار کرنے والوں کا یہی حال ہوا۔ اور اسی طرح ایک سنہرا اصول اور بھی یاد رکھ لیجئے، جس طرح نیک نیتی سے ہی شروع ہوئی تھی بدعتیں، اسی طرح ایک بات یہ بھی اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، سنت کو جو ترک کرے گا، سنت کو جو ترک کرے گا، چھوڑے گا، وہ گنہگار ہوتا ہے۔ سنت کو جو ترک کرتا ہے، بہت اہم بات ہے، سنت کو جو ترک کرے گا وہ گنہگار ہوتا ہے، لیکن سنت سے زیادہ عمل کرنے والا جو کہ شریعت کی حدود کو کم سمجھ کر اس میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بدعتی گمراہ ہوتا ہے۔ یا رب، دونوں میں دیکھیے فرق۔ اگر کبھی سنت چھوٹ جائے تو سنت کا یہ عمل چھوڑنے پر اسے گناہ تو ہوگا، گنہگار ہے خالی، لیکن کسی سنت کے عمل کو سنت سے زیادہ، حد سے زیادہ، جو حدود اللہ نے قائم کر دی اس سے بڑھ کر عبادت کرتا ہے، جو شریعت کو کم حدود پر سمجھ کر، یا اللہ کے رسول نے ہمیں بتلانا کیا ہے بھول گئے نعوذ باللہ ایسا سمجھ کر کوئی عمل وہ سنت سے بڑھ کے کرتا ہے، تو وہ عمل خالی گنہگار کا نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا، وہ بدعت کا ہوتا ہے، گمراہ کا ہوتا ہے، کیونکہ گناہ سے بھی بڑھ کر بدعت ہے۔ بعد میں جو لوگ اس بدعت پر عمل پیرا ہوں گے، قیامت تک اس کا حصہ اس کو ملتا رہے گا جو ایجاد کیا، کیونکہ گناہ کم تر ہے، بدعت اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ایک سنت کو ترک کرنا ایک گناہ ہے، لیکن ایک بدعت کو ایجاد کرنا یا سنت کو کم سمجھ کر عمل زیادہ کرنا، یاد رکھو یہ دراصل کیا ہے، گمراہ کن عقیدے کی طرف لے جاتا ہے، اور آخرکار انسان خود کا گناہ نہیں بلکہ پورے نسلاً بعد نسل جنہوں نے بھی اس کی پیروی کی، حال وہی ہوتا ہے، ان سب کا گناہ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامۃ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم۔ جتنا اس نے کیا اتنا بوجھ نہیں، بلکہ جن نے اس کی پیروی کی ان سب کا بوجھ اٹھا کے آئیں گے۔ الا ساء ما یزرون، کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا کے آنے والے ہیں، یہ بدعتی۔ اب آئیے یہ بات بھی دیکھیں، اس طرح کی غاروں میں، جنگلوں میں، مزاروں کے پاس الگ تھلگ معاشی اعتبار سے سب کچھ چھوڑ کر ترک دنیا کرنے والوں میں کشش کیوں پیدا ہوتی ہے؟ لوگ کیوں جلدی مائل ہوتے ہیں اور کیسے اسلام بدنام ہوتا ہے؟ یہ بھی دیکھ لیجئے۔ جب ایسے واضح احکام کی موجودگی میں جو اسلام نے دے دیا، رہبانیت کو ترک بالکل کیا ہے کچل دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات جو صحابہ میں کیا ہے پاتے تھے کہ یہ حد سے زیادہ ہے تو بلا کر اللہ کے رسول روک لگا دیتے، جیسا کہ میں نے ابھی عبداللہ بن عمرو بن عاص کا واقعہ بیان کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آخر اتنا کیسے اسلام کے اندر یہ رہبانیت کا معاملہ آیا؟ اتنے مزارات، اتنے کیا ہیں شعبدہ بازیاں، اتنے لوگ اپنا یہ فقیروں کا حال ڈال کے کس طرح عوام کو گمراہ کیا، کیسے راہ پائی یہ اسلام کے اندر؟ تو دیکھنا اور سمجھنا پڑتا ہے۔ رہبانیت میں وہ کیا کشش اور جاذبیت ہے کہ شرعی احکام و حدود کو پھلانگ کر لوگ اس میں جا داخل ہوئے۔ یاد رکھیے یہ کہنا سراسر غلط ہوگا، وہ قرآن و حدیث میں زہد اور دنیا کی بے رغبتی کے بارے میں جو ارشادات پائے جاتے ہیں وہ رہبانیت کی بنیاد ہیں، ہرگز بھی نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قرآن و سنت کے اندر زہد اور دنیا کی بے رغبتی کے جتنی چیزیں، جتنے ارشادات ہیں،
وہ سب حق ہیں، لیکن اس سے رہبانیت کی بنیاد نہیں بنتی، جیسا کہ بعض غلط صوفیوں نے ان احادیث پر اپنی بنیاد رکھی۔ کیونکہ ان ارشادات کو سمجھنے والے سب سے پہلے کون تھے جی؟ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا۔ جب انہوں نے ڈائریکٹ سن کے سمجھا اور ان کے اندر رہبانیت نہیں آئی، ان میں کوئی صحابی غاروں کی راہ نہیں لیا، کوئی صحابی ترک تعلق نہیں کیا، کوئی صحابی شادی سے نہیں رکا، کسی صحابی پر کشف نہیں ہوا، کوئی صحابی خوابوں کی دنیا میں نہیں پہنچا، کوئی صحابی شریعت کے حرام کردہ نشے کون حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کیا، کوئی صحابی یہ نہیں بولا کہ میرے اندر اللہ ہے نعوذ باللہ، کوئی صحابی یہ نہیں کہا کہ میرے اندر حلول کر گیا اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ، کوئی صحابی یہ نہیں کہا کہ مجھے خواب میں اللہ کے رسول نے کہا شریعت کے تمام تقاضے اور احکامات مجھ پر سے ٹال دیے نعوذ باللہ۔ لیکن بات کے سمجھنے آنے والے، بات کے دعویٰ کرنے والے یہ بد کردار اور بد عقیدہ لوگ، ان لوگوں کو کیسے سمجھ آ گیا کہ ان ارشادات سے یہی حکم ہے، یہی چیزیں نکلتی ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تم نے ایجاد کر لیا اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، ورنہ تو حقیقت یہ ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک صحابی کو بھی آپ نہیں بتلا سکتے جنہوں نے حلول کا عقیدہ پیش کیا، جنہوں نے مجنونانہ دیوانوں کا سا حال کیا، ہاں جنہوں نے سحو اور سکر کا لفظ استعمال کیا، جنہوں نے مدہوشی کی کیفیت کی، جنہوں نے ڈانس کیا، رقص کیا، جنہوں نے کیا ہے میوزیکل آئٹم استعمال کیے اس وقت کے، جنہوں نے سما کی محفلیں منعقد کی۔ ایک بتاؤ تم کو سما میں کیا ہوتا بولے تو اللہ کا نور حاصل ہوتا، گانے بجانے کی محفل میں شیطان کو ہو سکتا ہے، اللہ والے کو کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج باقاعدہ کیا ہے ڈانس کرتے ہوئے آپ کو یوٹیوب پر کئی ویڈیوز مل جائیں گے جس میں طاہر القادری بھی ڈانس کرتا نظر آتا ہے، آپ دیکھیں خود اٹھا کے، اللہ کی قسم یہ ویڈیو موجود ہے یوٹیوب کے اندر جہاں قادری صاحب بھی کیا ہے باقاعدہ ڈانس کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہے اسلام؟ ان بدبختوں نے اسلام کو جو بدنام کیا کوئی دوسرا نہیں کر سکا، دشمن نہیں کر سکا۔ تو بلا شبہ ہم یہ مانتے ہیں دنیا اور مال و اسباب سے بے رغبتی دین کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا ہے غاروں کی راہ لی جائے اور وہاں پر تم ایک الگ محفل سجاؤ، ڈانس کرو، ناچو کودو، اللہ اللہ کے نعرے لگاؤ یا ہو کے نعرے لگاؤ۔ کون بتایا یہ ذکر؟ کون بتایا یہ عمل؟ کس صحابی نے کیا؟ کس صحابی نے سکر میں آ کے نعرہ لگایا کہ ان اللہ ان الحق؟ ان بدبختوں نے رات دن کا وظیفہ پڑھ لیا کہ جب بھی ان کو کیا ہے سکر ہوا، نشہ ہوا، اللہ کے عشق میں ان الحق کہہ کے بیٹھ گئے، میں ہی اللہ ہوں۔ اور اس کی تائید سب کے سب مرید کرتے۔ ان کی یہ بدعقیدگی کی باتوں کو روکنے کے بجائے، انہیں سمجھانے کے بجائے، یا نہیں مانے تو انہیں گمراہ کر کے کیا ہے ان کو نکال دینے کے بجائے، ان لوگوں کے لیے محفلیں سجائی، مر گئے تو ان پر قبریں سجائی، پھر ان کے پاس مانگنے لگے۔ یہی حالت تو ہوئی، اسی واسطے تو مزارات آباد ہوئی۔ کئی مزاروں میں تو کیا ہے ننگ دھڑنگ جو فقیر پڑے ہوتے تھے ان کے لاش بھی رکھ کر مزارات بنا لیے۔ تو یہ دراصل دین کا حصہ نہیں ہے، یا دین کے اندر جو ارشادات آئے ہیں ان کی بیس میں انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کی اپنی منمانی تھی۔ معاشرتی، معاشی، عائلی قوانین، حقوق، ذمہ داریاں جو زندگی کا نہایت ہی اہم ترین حصہ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر انہوں نے چند اسلامی احکامات یا چند بے رغبتی اور دنیا کے قطع تعلق سے جڑی باتیں جو اللہ کے رسول نے دنیا میں رہتے ہوئے اختیار کرنے کا حکم دیا، انہوں نے ترک تعلق کر کے اس کو کیا، اور عوام کی توجہ
اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے شوریدہ بازیاں بھی کی، جادو بھی سیکھا۔ وہ سب باتیں دلائل کے ساتھ آگے لاؤں گا میں۔ تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا کے جو پریشانیاں ہیں اس میں پھنس کر کبھی یکسوئی کے ساتھ روحانی ترقی نہیں کی جا سکتی، تو ان کے خیال میں روحانی ترقی یعنی اللہ سے قرب اور اللہ کے محبوب بننے کے لیے ایسا راستہ نہیں جو دنیا کے اندر سے ہو کے جاتا ہو، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، درویش قسم کے لوگوں کو اس کی نیکی سمجھ کر اختیار کر لیا، جبکہ اسلام نے ایسی روحانی ترقی اور رہبانیت کو مردود قرار دیا۔ اسلام صرف ایسی روحانی ترقی کا قائل ہے جس کا راستہ دنیا کے اندر سے ہی ہو کے بڑھتا ہے۔ یہ روحانی ترقی تھوڑی ہو یا بہت، وہ سب کچھ مقبول ہے، لیکن شریعت کے حدود کے اندر رہ کر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان زندگی کی بنیادی اور اہم ذمہ داریوں یا عبادت کو پس و پش ڈال کر ایسی روحانی ترقی کرتا ہے تو اس کی حیثیت ہندو جوگیوں اور سادھوؤں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، اور ایسی رہبانیت کو اسلام نے مردود قرار دیا۔ تو یاد رکھیے، یہ رہبانیت اسلام کو پسند ہی نہیں ہے۔ یا حدود سے آگے بڑھ کر گمراہ بدعتوں کا ایجاد کر لینا، یہ اللہ والوں کی نشانی نہیں ہے۔ کس طرح انہوں نے اس میں داخل ہو کر اسلام کی بنیادی چیزوں کو پامال کیا، وہ انشاءاللہ میں اگلے مجلس میں آپ کو پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔